known to him. اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اسی چیز کو شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ النبویہ میں ایکسپلین کیا ہے. وہ کہتے ہیں ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبہۃ المبدل المذموم. جو کہتا ہے کہ خالق کی، کریٹر کی صفات، کریٹر کے ایٹریبیوٹس، کریٹر کی چیزیں مخلوق جیسی ہیں وہ باطل ہے اور ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. تو سبھی کو نمستے. آپ نے ایک بند بودھی مومن کی جہالت تو دیکھی ہوگی. میں نے سوال کیا اٹھایا، جواب کیا دے رہا ہے. میرے کو ثابت کرنا تھا کہ اللہ کے اندر ول ہوتی ہے نہیں ہوتی، میں نے ثابت کیا. یہ اس کا جواب کیا دے رہا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، پرانا نہیں ٹھکانا نہیں. ٹھیک. اس کے بعد ایک ابن تیمیہ کا ریفرنس دے رہا ہے کہ ابن تیمیہ کا ریفرنس کہنا ہے کہ کریٹر کی چیز مخلوق جیسی ہے وہ باطل ہے، اسے کنڈیم کرتے. ارے ٹھیک ہے، تو کنڈیم کر رہا ہے نا بھائی، ہے لیکن تیری قرآن اور حدیث کنڈیم نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اس نے ریفرنس دیا 42 جگہ کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں. چلو مان لیا، لیکن پھر قرآن اور حدیث میں کیوں اس کا جواب الٹا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک ڈالی. بھائی اگر اللہ بالکل الگ ہے تو اس کے اس انسان میں کیوں ڈال دی؟ اللہ آدم کو چھوٹا اللہ بنا دیا نا اس کے اندر اپنی روح ڈال کر. ایک حدیث ہو جاتی ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی شکل پر بنایا. اب کیا بولے گا بھائی؟ شکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنا شکل کے شکل پر بنانا مشکل ہے کیا؟ ناممکن ہے کیا؟ ممکن ہے تو بنایا. اصل میں تو خود نہیں جانتے کہ بھائی تیرا خدا کیسا ہے. کبھی کہتا ہے اس کے ایسا کوئی نہیں. پھر قرآن کہتی ہے آدم میری شکل پر بنایا. حدیث کہہ رہی ہے پھر اس میں اپنی روح بھی ڈال دی. اس کے ہاتھ ہیں، آنکھیں، پیر ہے. یا تو یہ مان لے کہ بھائی تیرا خدا کہ انسانی خود ہے، تو حدیث اور قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. یا پھر قرآن اور حدیث دونوں کو جھوٹا گیا ہے نا. کیونکہ اگر ریسمبلنس نہیں ہو سکتی تو پھر اپنی روح، اپنی شکل جیسے جملے کو تیرا خدا کو باطل ثابت کر دیتے. سچ یہ ہے میرے دوست، میں بتاتا ہوں سچ کیا. سچ یہ کہ تیرا خدا کنٹراڈکشن سے بنا ہے. کبھی لوکی کبھی انسانی. اور جب ہم ترک دیتے ہیں تو کہتے ہو کہ اللہ سے کوئی نہیں، بس مانو. بس بلائنڈ فیٹ ہے کہ بس مان لو. حقیقت یہ ہے کہ تیری قرآن اور حدیث بالکل اس کے الٹ ہے. Barry! Sir, I'm arrested. Oh! Oh, arrest! Oh! فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اور جب میں نے اس کے جسم پورا بنایا اور اپنی طرف سے دی گئی روح اس میں پھونک دی تو تم سب فرشتے اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. سوچئے اسی وقت اگر ملک الموت آئے اور انسان کی روح لے لے، اس وقت وہ انسان بالکل سیدھا کھڑا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنے کانوں سے سن رہا ہے اور اپنی زبان سے بات بھی کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی روح نکالی جاتی ہے وہی آنکھیں وہاں ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتی، وہی زبان ہے لیکن بول نہیں پاتی، وہی کان ہے لیکن سن نہیں پاتے. تو روح کا اصل مطلب کیا ہوا؟ یہ صرف اللہ کی ایک اجازت ہے. جب تک اللہ کی اجازت ہے انسان دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے. اور جیسے ہی اللہ اپنی اجازت واپس لے لیتا ہے یہی آنکھیں، کان اور زبان بیکار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، ہم سنتے ہیں بِإِذْنِ اللہ اور ہم بولتے ہیں بِإِذْنِ اللہ. سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. اگر ہم کلیم کے حساب سے سوچیں تو اگر معاذ اللہ یہ مان لیا جائے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پہ بنایا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنت میں ہم بھی اللہ کی طرح دکھیں گے. جی نہیں، قرآن کلیئر ہے، ليس كمثله شيء. کچھ بھی اللہ کی طرح نہیں ہے. اس کا لٹرل ریسمبلنس کو ماننا غلط ہے. حدیث کا اصل مفہوم یہ ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایسی صورت میں بنایا جو اللہ کے نزدیک بہترین اور شان کے مطابق تھی. یعنی آدم کو فل آنر اور ڈگنیٹی دی گئی کریشن کے وقت. یہ اللہ کی مرضی کی صورت تھی، نہ کہ اللہ کی شکل. دوسری حدیث اس مفہوم کو سپورٹ کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فیس پر مت مارو کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. مطلب انسان کا چہرہ ایک عزت والی تخلیق ہے، اس پر مارنا یا انسلٹ کرنا اللہ کی نعمت کی توہین ہے. چلیے اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ایک ٹیچر ایک پیپر سیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے پیپر اپنے حساب سے بنایا ہے. مطلب ٹیچر کا پلاننگ اور سوچ اس پیپر میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، لیکن پیپر ٹیچر جیسی نہیں ہوتی. ویسے ہی حدیث کا مطلب ہے اللہ نے آدم کو اپنی مرضی، ارادے اور بیسٹ ڈیزائن کے مطابق بنایا، نہ کہ اللہ ایک مومن شکل رکھتا ہے. کیا اللہ انسانی گن رکھتا ہے؟ جی نہیں. قرآن کلیئر ہے، ليس كمثله شيء. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. صفت کا فرق، اللہ سنتا ہے بنا کان کے، اللہ دیکھتا ہے بنا آنکھ کے، اللہ بولتا ہے بنا زبان کے، اور اللہ ہر چیز میں انلیمیٹڈ ہے، پاورفل ہے، ڈومینیٹنگ ہے. وہیں ہیومن ویکنس اللہ پر اپلائی نہیں ہوتی، نہ بھوک، نہ نیند، نہ تھکان. قرآن آیت سورہ بقرہ آیت 255 لا تأخذه سنة ولا نوم. نہ اسے جونق آتی ہے نہ نیند. سمری کے طور پہ کہا جائے تو اللہ ہم جیسا نہیں ہے.
इंसानी सिफ़ात अल्लाह पे अप्लाई नहीं होती। अल्लाह की सिफ़त यूनिक और परफेक्ट है। क्या अल्लाह की विल है? बिल्कुल अल्लाह ताला की विल है। इसको अरबिक में इरादा कहते हैं और ये अल्लाह की सिफ़त में से है। अल्लाह की विल का मतलब है अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता वो कभी नहीं होता। कुरान में साफ तौर पर आया है इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा और वो हो जाती है। अल्लाह की विल दो टाइप्स की होती है स्कॉलर्स के हिसाब से। कौनी यानी यूनिवर्सल विल, लाइक जो दुनिया में होता है सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर ज़िंदगी, मौत, बारिश, रिस्क। और शरी लेजिस्लेटिव विल जो अल्लाह चाहता है कि लोग करें, लाइक दीन फॉलो करना, नमाज पढ़ना, लेकिन लोग चाहें तो फॉलो करें या ना करें। अब ह्यूमन और अल्लाह की विल में क्या फ़र्क है? ह्यूमन की विल लिमिटेड है, सिर्फ अल्लाह की विल के अंदर चलती है, और अल्लाह की विल एब्सोल्यूट है, उस पर कोई पावर नहीं है। समरी के तौर पर अगर मैं कहूँ तो अल्लाह की विल है और वही होता है जो अल्लाह चाहता है।